بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ آپ کی ہمیں بھرپور سپورٹ حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک کی طرف سے اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وہی کہلاتا ہے، وہی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا؟ تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ تو اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تدریجی نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے دن سے ہی مسلمانوں پر تمام احکام لاگو ہو جاتے جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے، جبکہ حضرت جبرائیل کا بار بار قرآن لے کر آنا ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالاتوں کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق تھا، اس لیے ان آیتوں کا نزول اس وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے ان کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انوار متغیر ہو جاتا، جیسے کھجور کی زرد شاخ، سامنے کے دانت کپکنانے لگتے، سانس رکنے لگتی اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح جھڑنے لگتے۔ روایت میں ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوتے تو وحی نازل ہوتی ہی وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بہقی بہت سے صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی۔ صحابہ کے اقوال نقل ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آئیں ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے جس اللہ پاک نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری سی صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے، دوسری گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت میں متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
کلام الہی بھی یہ ہے کہ خصوصیات رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو حضرت سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پاک کا پیغام دیتے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ اور وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا تھا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء ڈالنا فرما دیتے تھے۔ اس اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں کہ جسے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک اس کا رزق مکمل ہو جاتا ہے، لہذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی چھٹی صورت یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کی نصف قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ تو صبح جا کر کتاب کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اس وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، جبکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے اور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ مل سکے۔